رانا ثناءاللہ صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سنواؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے آج کیا بات کیا اس بارے میں، ذرا سنیں آپ۔ ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا کہ جو آپریشن آپ سوات سے شروع کر رہے ہیں، آج 2024 میں آپ اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں۔ اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے، کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے۔ اچھا، تو رانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس پر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو اس کے پہلے بھی مخالف ہیں اور اب بھی مخالف ہیں، اور تحریک انصاف بھی اس کی مخالفت کری۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس آپریشن کے اعلان سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لینا ضروری تھا؟ نہیں، دیکھیں حامد میر صاحب، یہ مخالفت برائے مخالفت یا کسی بات کو سمجھے بغیر ہی جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ مخالفت کرنے والی بات ہے۔ آپریشن تو کے پی کے میں بلکہ پورے ملک میں اور بالخصوص کے پی کے میں دہشت گردی کے خلاف جاری ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روز ہو رہے ہیں، اور ان آپریشنز کی شدت کا آپ اندازہ کریں کہ آئے دن جو ہے وہ خبر آتی ہے کہ ہمارے جوان اور ہمارے افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اب جس آپریشن میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہوں تو اس میں کوئی کمی یا اس میں کوئی کوتاہی کا تو آپ نہیں کر سکتے کہ جی اس میں کوئی نرمی ہے یا اس میں جو ہے اس سے بڑی اور سیکریفائز کیا ہو سکتی ہے۔ تو آپریشن تو جاری ہے، آپریشن جاری رہے گا۔ اب اس کو اگر استحکام کا نام دیا گیا ہے، عزم استحکام کہا گیا ہے، تو اس میں صرف یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف تو آپریشن جاری ہے، لیکن کچھ ایسی فورسز جو عدم استحکام پیدا کرنے کی یا استحکام نہ آنے کی جو ہے وہ کوشش میں مصروف ہوتی ہیں، تو ایسی قوتوں کو بھی جو ہے وہ نشانے پہ رکھا جائے گا، ان کا بھی جو ہے وہ ذرا تھوڑا حساب کیا جائے گا۔ باقی آپریشن جو ہے وہ تو آلریڈی جاری ہے، کہ یہ کوئی نئے سرے سے کسی آپریشن کا آغاز تو نہیں ہونے جا رہا۔ اچھا، ہمایوں مومن صاحب، آپ کے صوبے میں روزانہ سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اس پہ سویلینز بھی جو ہے وہ ان کی بھی جانیں جاتی ہیں، اور خود پچھلے دنوں ایک انٹرویو تھا، میرے ساتھ ہی تھا، علی مین گنڈا پور صاحب کا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن و امان کا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک آپریشن کی ضرورت ہے نہیں ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ابھی ہم سن رہے تھے، اور جیسے اگر آپ دیکھیں ہسٹری دیکھیں، جنرل کیانی صاحب کے ٹائم پہ بھی ایک آپریشن ہوا تھا، پھر راحیل شریف صاحب کے بھی ٹائم پہ بھی ہوا تھا، پھر باجوہ صاحب کے بھی ٹائم پہ بھی ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک تھوڑی سی بتا دوں ہسٹری پلیز۔ یہ 8 آپریشن یعنی کہ 8واں آپریشن ہے، اس سے پہلے 7 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں۔ ایک آپریشن 2003 میں ہوا تھا جنوبی وزیرستان، اور اس آپریشن میں مولوی نیک محمد صاحب جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ پھر 2007 میں سوات میں آپریشن راہ حق ہوا تھا۔ 2009 میں سوات میں ملا فضل اللہ کے خلاف آپریشن راہ راست ہوا تھا۔ 2009 میں دوبارہ قبائلی علاقوں میں آپریشن راہ نجات ہوا۔ 2014 میں پھر آپریشن ضرب عزب تھا، اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے۔ پھر 2017 میں جنرل باجوہ صاحب آئے تو آپریشن رد الفساد شروع ہوا، اور اب 2024 میں آپریشن عزم استحکام ہے۔ دیکھیں اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ان 8 آپریشن کے بعد ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب میں ڈاکٹر ہوں، میں ایک آپریشن کرتا ہوں، پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرا کرتا ہوں، پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، تیسرا کرتا ہوں، پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، چوتھا کرتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں جو آپریشن کر رہا ہوں کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کے اوپر کسی اور طریقے سے کیا کوئی اس کی بیماری کہیں اور تو نہیں ہے، میں اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور بیماری کچھ اور ہو۔ آپ کو بعض دفعہ تھوڑا سا سٹیپ بیک کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو اس کا آؤٹ کم صحیح نہیں آ رہا۔ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے پھر ایک مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔
تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیں, ہماری حکومت کے درمیان میں کتنے اٹیکس ہوئے؟ کافی اٹیک ہو رہے تھے. آج کے مقابلے میں کم تھے؟ کم نہیں تھے, تھوڑے تھے, کم ہو رہے تھے. دیکھیں اب ایک بات یاد رکھیں, آپ تھوڑا سا چلے جائیں پیچھے. تو آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل آپریشن نہیں ہے, مذاکرات ہیں. دیکھیں مسئلے کا حل یہ ملٹی فیسڈ پرابلم ہوتا ہے, اس کا حل صرف اور صرف آپریشن نہیں ہوتا, اس کا حل بہت ساری چیزوں کے اندر کرتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا ذرا پریشان ہوا ہوں. میں ابھی جو رانا صاحب نے جو ایک بات کہی ہے نا, میں اس کے اندر مجھے کچھ اور لگ رہا ہے. سو یہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ آپریشن کسی اور کا نام دے کے کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. جو انہوں نے ابھی بات کی ہے, آئی ایم ایکچولی ویری کنسرن اباؤٹ دیٹ. یہ سیدھی سی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جو اس آپریشن کی مخالفت کریں گے. نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہتے جو استحکام نہیں لانے والے بعض لوگ ہیں, ان کو بھی اس میں کرنا چاہیے. اب وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون استحکام نہیں لا رہا, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اب who will be the person to decide this thing? اچھا, اب اس جگہ پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے آڑ میں ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں باتیں ہو رہی ہوں. میں آئی ایم سوری, میں ان کی بات سے بہت زیادہ تشویش ہو گئی ہے کہ اس کے اندر اور چیزیں بھی شاید شامل ہیں. چلیں پوچھ لیتے ہیں. رانا صاحب ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے کہ یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ دیکھیں, ایک تو دہشت گرد ہیں, طالبان ہیں, ہاں, اور ان کی کوئی ڈیفینیشن یا ان کی کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن طالبان کو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور آ کے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ عناصر ہیں جو ان کا حصہ بنتے ہیں اور حصہ بن کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں, سویلینز کے اوپر حملے کرتے ہیں. بطہ خوری جب کرتے ہیں تو بطہ خوری میں ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ ٹریٹ کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے, تاکہ معاشرے میں, سوسائٹی میں استحکام آئے. ورنہ تو یہاں پہ اب کے پی کے میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کاروباری لوگوں سے آپ بات کریں, وہ آپ کو بتاتے ہیں ہر چیز. وہاں پہ جو لوگ بھی بزنس کرتے ہیں تو وہ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو اس میں طالبان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ طالبان کا روپ دھار کے یا ان کے جو ہے وہ ساتھی بن کے تو یہ ایک بزنس کے طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ان تمام ایسے عناصر کو جو ہے تاکہ استحکام ہو, اور کیونکہ استحکام کے بغیر جو ہے وہ معاشی استحکام نہیں آئے گا. اچھا, اور معاشی استحکام اگر نہیں آئے گا تو پھر ملک جو ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا رانا صاحب, ملک نے تو آگے بڑھنا ہے. رانا صاحب ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے.